بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے نئے آنے والے معزز ممبران کو اپنے یوٹیوب چینل پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر اور اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کا شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے بہت معذرت خواہ ہوں۔ میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے اپنی ویڈیو نہیں بنا سکا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ میرا روحانی دورہ بھی تھا جو اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد میں وہاں قائم مقام تھا اور پورے پاکستان بھر سے لوگ وہاں پہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے۔ باقاعدہ میں نے کمنٹس بھی پڑھے۔ آپ لوگوں کو شدت سے انتظار تھا کہ آپ اپنے اس روحانی سفر کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا دورہ کیسا ہوا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی آج آپ سے بات کروں گا، اور مزید ماہ رجب جو یہ مہینہ شروع ہوا ہے، اور جو لوگ اس روحانی سفر کے مسافر ہیں، جو لوگ اس سفر میں میرے ساتھ شامل ہیں، ان کو کیا کیا پریشانیاں آ سکتی ہیں یا کن کن مسائل کا ان کو سامنا ہوگا، اس کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ تفصیلی بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ اور رجب میں کون کون سے وظائف پڑھے جاتے ہیں، کس مقاصد کے لیے پڑھے جاتے ہیں، میں آج اس کا بھی ذکر کروں گا آپ سے۔ بس اس ہفتے کچھ میری طبیعت بھی ڈسٹرب رہی اور اس کی وجہ سے بھی میں ویڈیو بنا نہیں سکا۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اپنے اس روحانی سفر سے جو میرا روحانی دورہ تھا۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا کہ جو لوگ مجھ سے پاکستان بھر سے ملاقات کے لیے آئے۔ میری محبت، میرے سلسلے کی محبت، میرے خانوادے کی محبت، میاں حضور کی محبت آپ لوگوں کو کھینچ لائی۔ میں صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے کراچی سے 1400 کلومیٹر کا سفر طے کر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، سلسلے کی خدمات کے لیے، سلسلے کے فیض کے لیے، سلسلے کے علم کے لیے اور سلسلے کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے میں آپ کے شہر میں آیا، اور آپ لوگوں نے مجھے بہت عزت سے نوازا، اور میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے آپ جیسے مخلص لوگ دیے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں محبت دیکھ کر مجھے رشک آیا اپنے اوپر، اپنے سلسلے کے اوپر، اپنے خانوادے کے اوپر، کہ آپ لوگ کس حد تک میاں حضور سے محبت کرتے ہیں، کس حد تک میاں حضور کی اولادوں سے محبت رکھتے ہیں، کس حد تک آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گی۔ جب میں نے سلسلے کا آغاز کیا، جب میری میاں حضور سے ملاقات ہوئی، روحانی سفر جو دورہ تھا میرا وہ کرنے سے پہلے، تو میاں حضور نے مجھے حکم دیا، میاں حضور نے مجھے فرمایا کہ تم یہ جو دورہ کر رہے ہو، اچھا میرا مقصد صرف لوگوں سے ملاقات کرنا تھا، ان کے مسئلے مسائل کو سننا تھا اور ان کے حل کے لیے مجھے کوشش کرنی تھی اور مجھے اس مسئلے کا حل نکالنا تھا۔ جب میری میاں حضور سے ملاقات ہوئی تو میاں حضور نے مجھے کہا کہ تم یہ جو دورہ ہے یہ تمہارا مرکز کی طرف سے ہوگا، تم ہمارے مرکز کی طرف سے دورہ کرو گے اور تم میری جگہ وہاں جاؤ گے، وہاں لوگوں سے ملو گے۔ میاں حضور نے یہ باقاعدہ طور پہ مجھے حکم دے کر بھیجا، اور ہمارے بھائیوں کو یہاں تک کہ میاں حضور نے فرمایا تھا کہ میں علامہ کامران صاحب کو بھی کہہ دوں گا کہ وہ تمہاری پوسٹ بنا کر
اپنے نیٹ ورک پہ ڈال دیں گے، شاید وہ مصروف ہوں، اور جب میاں حضور سے میری بات ہوئی اس کے فوراً بعد ہی، یعنی کہ رات کو میری میاں حضور سے یہ بات ہو رہی تھی دورے کے بارے میں، تو میاں حضور نے مجھے کچھ ہدایت بھی دی تھی اور کچھ امانتیں بھی تھیں جو میں نے آپ لوگوں تک وہاں پہنچائیں، جو خاص کر میاں حضور کی تھی۔ جب دوسرے دن صبح میرے پاس ایک کال آئی اور مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میرا تعلق شہر اوکاڑا سے ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ داتا صاحب پہ حاضری دوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، داتا صاحب پہ میری حاضری تو ہوگی، اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں۔ تو وہ شخص صرف اوکاڑا سے میرے پاس لاہور صرف اسی مقصد کے لیے مجھے لینے کے لیے آئے۔ پھر میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ شخص مجھے لے کر داتا صاحب کے روضہ مبارک پہ چلے گئے۔ آپ خوش نصیبی دیکھیے، یہ سب کچھ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ سلسلے کا فیض دیکھیے، میاں حضور کی اجازت دیکھیے اور ہمارے خانوادے کا فیض دیکھیے۔ جب ہم داتا صاحب پر گئے تو ماشاءاللہ وہاں کے داتا صاحب کے جو مینجمنٹ تھی انہوں نے ہمیں بہت رسپیکٹ دی۔ اس کے بعد انہوں نے داتا صاحب کا حجرہ کھلوایا جو عام لوگوں کے لیے بالکل بند کیا ہوا ہوتا ہے، وہ بہت خاص لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے۔ وہ حجرہ کھلوایا اور پھر ہمیں داتا صاحب کے حجرے کے اندر ہمیں بلایا۔ یہ ہماری خوش نصیبی تھی کہ داتا صاحب نے ہمیں اپنے قدموں میں جگہ دی۔ جب میں حجرے کے اندر تشریف لے کر گیا، جب میں حجرے کے اندر داخل ہوا تو ایک کیفیت تھی، وہ کیفیت میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ اور ہمارا الحمدللہ کتنا مضبوط ہمارا خانوادہ ہے کہ داتا صاحب نے بالکل اپنے قریب بلایا ہمیں جب ہم حجرے کے اندر داخل ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر وہیں کے جو لوگ تھے انہوں نے میری دستار بندی کی۔ دستار بندی کے بعد پھر میرے اندر ایک کیفیت ہوئی، پھر میں نے کچھ پڑھا اور کرنے کے بعد پھر میں مراقبے میں چلا گیا۔ پھر وہ اور میرا معاملہ ہے، لیکن میں نے وہاں پہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے دعائیں کی، صرف یہ دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، جو ہم یہ سورہ قریش کا لشکر اپنے بزرگوں کے حکم پہ تیار کر رہے ہیں، اپنے محبوب جو یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں، ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے اس سورہ قریش کے لشکروں کو قبول فرمائیں۔ آپ یقین کریں کہ اللہ رب العزت قبول کرنے والا ہے۔ پھر کچھ معاملات ہوئے، پھر میاں حضور کی طرف سے تو مجھے اجازت ہی تھی، پھر داتا صاحب کی طرف سے بھی مجھے اس کی اجازت ہوئی۔ بالخصوص مجھے داتا صاحب کی طرف سے سورہ قریش کی اجازت ہوئی۔ ہمارے بزرگوں کی طرف سے تو مجھے اجازت تھی ہی، لیکن داتا صاحب کی خاص طرف سے مجھے اجازت ہوئی اس کی۔ میں نے صرف اور صرف اپنے لیے کچھ نہیں، سب کچھ آپ لوگوں کے لیے مانگا، آپ لوگوں کے لیے ہی سب کچھ کیا۔ اس کے بعد پھر جب ہم وہاں سے نکلے، پھر ہمیں حکم ہوا کہ ہم وہاں پہ ایک بزرگ کا اور مزار ہے، حضرت شیخ عبدالعزیز مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ وہاں پر بھی آرام فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو بھی ان سے بہت محبت تھی، بہت لگاؤ تھا، آپ ان کے مزار پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ پھر جب ہم وہاں مزار پہ گئے تو وہاں پہ جو مزار کی انتظامیہ تھی انہوں نے بھی باقاعدہ آپ کے اندر کے حجرے کا تالا کھولا اور مجھے کہا کہ آپ اندر آ جائیے۔
یہ سلسلے کا فیض تھا۔ جب ہم وہاں پہ اندر داخل ہوئے تو وہاں کی بھی عجیب کیفیت تھی۔ وہاں بھی آپ لوگوں کے لیے میں نے دعائیں کی اور پھر مجھے ذمہ داریاں دی گئی۔ بس امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پہ رکھے، اور جو فیض، جو سلسلہ، جو اجازتیں ہمیں وہاں سے ہوئی ہیں، انشاءاللہ جو امانتیں ہمیں وہاں سے ملی ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کر وہ امانتیں آپ لوگوں کے سپرد کرتا رہوں گا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ سارا فیض ہمارے سلسلے کا ہے، میاں حضور کا ہے۔ یہ جو کچھ بھی کمالات حاصل ہوئے، جو کچھ بھی اس روحانی سفر میں داتا صاحب سے اجازت ہوئی، پیر مکی صاحب سے اجازت ہوئی، وہ صرف میاں حضور ہی کی دعاؤں اور ان کی توجہ کی برکت سے ہوئی۔ میاں حضور کی اجازت تھی تو ہم اندر بھی گئے، ورنہ ہم آج تک اندر نہیں جا سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ لشکر صرف کراچی میں نہیں، پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں یہ لشکر تیار ہوگا۔ اور مجھے اپنے رب کی ذات سے امید ہے، ابھی ہمارا لشکر سورہ قریش کا ہزاروں میں ہے الحمدللہ۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ لشکر لاکھوں میں ہوگا، اور جب یہ لشکر لاکھوں میں ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے سلسلے کی برکتیں، ہمارے سلسلے کی رحمتیں، ہمارے سلسلے کے فیضات، وہ امانتیں آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں گی، اور یہ سلسلہ الحمدللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ سلسلے کے بزرگ جس کو چاہتے ہیں اپنے کام کے لیے، جس کو چاہتے ہیں سلسلے کے کام کے لیے چن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ، مجھے، میرے ساتھ چلنے والے اس لشکر میں جتنے بھی مسافر ہیں، جتنے بھی میرے ہم سفر ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ میں نے اپنے روحانی سفر کا آغاز، روحانی دورے کا آغاز اسلام آباد سے کیا تھا۔ سب سے پہلے میں اسلام آباد میں بیٹھا تھا، اور اسلام آباد میں تقریباً 2 دن مجھے دینا تھے۔ تو ماشاءاللہ اسلام آباد میں لوگ میرے پاس وہاں کینٹ سے، ایبٹ آباد سے، مانسہرہ سے، گلگت سے، ہنزا سے، کوہاٹ سے، مردان سے، ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں کی محبت کی انتہا دیکھیں کہ ٹائمنگ میری تھی صبح 10 بجے سے، اور لوگ صبح 5 بجے سے انتظار کر رہے ہوتے تھے، 7 بجے سے انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ الحمدللہ اگر میں پورے دورے کی اگر بات کرتا ہوں تو سلسلے کی برکت سے الحمدللہ میں نے اس پورے دورے کے اندر، پاکستان کے اندر تقریباً اس 6 دن کے اندر کم و بیش 700-800 مریضوں کو میں نے دیکھا ہوگا۔ یعنی کہ یہ دورہ میرا صبح 10 بجے شروع ہوتا تھا، اور رات 10-12 بجے تک میں مریضوں کو دیکھتا تھا، اور میرے اپوائنٹمنٹ کی کوئی فیس نہیں تھی۔ میں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگوں کو ٹائم دیا، آپ لوگوں سے ملاقاتیں کی، صرف اس لیے کہ سلسلے کی تعلیمات کو عام کی جائے۔ اسلام آباد میں ماشاءاللہ 250-300 مریض تھے۔ اسی طریقے سے لاہور میں جب میں بیٹھا تو لاہور میں بھی 250-300 مریض تھے۔ جب میں مریض دیکھنے بیٹھتا تو تقریباً گھنٹوں مجھے لگ جاتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ لوگوں میں ایک تڑپ ہے، ایک تشنگی ہے علم کو پانے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، ایک جستجو ہے، ایک جنون ہے، اور ایسے لوگوں کو بتانے میں، ایسے لوگوں کو سمجھانے میں مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ تڑپ، وہ جنون،
وہ جذبہ، وہ شوق ہم میں خود بھی موجود تھا، تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا۔ جن لوگوں کے اندر میں یہ جذبہ، شوق، جنون دیکھتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میں وہ ایک بات مجھ سے پوچھتے ہیں، میں ان کو 3 باتیں ان کو بتاتا ہوں اس کے مطابق۔ وہ مجھ سے ایک عمل کا پوچھتے ہیں، میں ان کو 10 عمل بتاتا ہوں اس کے طریقہ کار، صرف اس لیے کہ چراغ سے چراغ جلے، دیا روشن ہو۔ اوروں کی طرح میں نے ہرگز وہاں پہ کوئی میرا بزنس نہیں تھا، میری کوئی اپائنٹمنٹ کی فیس نہیں تھی، ورنہ لوگ جب ملنے جاتے ہیں تو لوگ 2-2 ہزار روپے اپائنٹمنٹ کے رکھتے ہیں، 3-3 ہزار روپے اپائنٹمنٹ کے رکھتے ہیں اپنے، 4-4 ہزار روپے اپائنٹمنٹ کے رکھتے ہیں اپنے۔ میں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو آپ لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا، اپنے سلسلے کے لیے وقف کر دیا، اپنے خانوادے کے لیے آپ لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ میں ہر مہینے بیٹھوں گا، اور انشاءاللہ میری زندگی رہی، میری سانسیں رہیں، تو میں انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے مزید بڑھاؤں گا۔ ابھی انشاءاللہ میرا دورہ ملتان میں بھی ہوگا، رحیم یار خان میں بھی ہوگا، سندھ میں بھی ہوگا، انٹیریئر سندھ میں بھی ہوگا، کیونکہ کچھ بلکہ اکثریت میں لوگ سندھ کے رہنے والے بھی ہم سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے جو دورے ہوں گے نا، وہ پورا پلاننگ کے ساتھ ہوں گے، کہ جب میں یہاں سے دورہ شروع کروں گا تو سندھ میں کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کروں گا کہ جہاں پہ انٹیریئر سندھ کے قریب کے لوگ اس جگہ پر آ جائے۔ جیسے حیدرآباد سٹی ہے، حیدرآباد سٹی میں وہاں سے دورے کا آغاز ہوگا، حیدرآباد کے بعد سکھر ہوگا، سکھر میں بھی لوگ مختلف جگہوں سے آ سکتے ہیں، جیسے حیدرآباد کے سکھر کے قریب آپ کے مہرو ہو گیا، خیرپور ہو گیا، رانی پور ہو گیا، گمبھٹ ہو گیا، میرپور ماتھیلو ہو گیا، پنو آکیل ہو گیا، یہ سب سکھر کے قریب ہیں۔ وہاں سے ملنے والے لوگ مجھ سے سکھر میں ملاقات کر لیں گے۔ حیدرآباد میں جب میں اسٹے کروں گا تو وہاں پہ لوگ آپ کے ٹنڈے والا یار سے اور آپ کے حالہ سے اور انٹیریئر سے جتنے قریب ہیں، 7 شریف سے، تمام لوگ مجھ سے وہاں حیدرآباد میں آ کے ملاقات کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ ملتان میں بیٹھوں گا۔ ملتان پنجاب کا اس لیے سینٹر ہوگا کہ ملتان کے قریب آپ کے رحیم یار خان بھی آ جاتا ہے، بھاولپور بھی آ جاتا ہے، اور دوسرے سٹی بھی اس میں آ جاتے ہیں قریب۔ پھر ملتان کے بعد پھر لاہور ہوگا، لاہور سے فیصل آباد، فیصل آباد سے پھر اسلام آباد، اور پھر اسلام آباد سے انشاءاللہ تعالیٰ جب وقت ملا، زندگی رہی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایبٹ آباد یا پھر مانسہرہ میں کہیں اپنا ایک بنائیں گے۔ لیکن یہ وہ جگہیں ہوں گی ہماری جو ہر مہینے ہمارے لیے مخصوص ہوں گی۔ آپ یقین کریں گے کہ لوگ مجھ سے کتنا محبت کرتے ہیں، کہ لوگوں نے اپنی جگہیں پوری وقف کر دی ہیں کہ آپ یہاں پر ہر مہینے آئیں، بیٹھیں، اپنے سلسلے کی تعلیمات کو عام کریں لوگوں کے لیے۔ اب یہ لوگوں کی محبتیں ہیں، اب یہ لوگوں کا ایک سمجھ لیں کہ ایک شوق، ایک جنون ہے، اور ان لوگوں نے ان جگہوں کا انتخاب کیا ہے کہ جن لوگوں کو میں جانتا بھی نہیں تھا، اور ان لوگوں نے رہائش کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، ہر چیز کا انتظام کیا، صرف کس لیے کہ میں سلسلے کی نیت سے گھر سے نکلا ہوں۔ میں نے سلسلے کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا، کس لیے کہ آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگوں نے مجھے بہت عزت دیا، الحمدللہ میری محنت وصول ہو گئی۔ لیکن یہ معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر مہینے جب چلے گا، اور یہ سارا ہمارے مرکز خانقاہ طارق جہانگیری ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے نام پر ہوگا انشاءاللہ، یہ سارا میاں حضور کے اس پہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سارے پیر بھائی جو ہیں نا، ہمارے سارے مریدین جو ہیں، میرے سارے مریدین، سارے شاگرد، ہم لوگ سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، اور ہم سارے جمع ہو کے میاں حضور کی بارگاہ میں جائیں۔ اور پھر جب سارے جمع ہو کے میاں حضور کی بارگاہ میں جب جائیں گے، میاں حضور جب دیکھیں گے نا، تو میاں حضور آپ لوگوں پہ رشک کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سارا فیض میاں حضور کا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ مقصد بھی صرف اور صرف
سلسلے کے لیے ہونا چاہیے. آپ یقین کریں میں پنجاب میں لوگوں سے ملا, میں نے وہاں پنجاب کے لوگوں کا حال دیکھا کہ لوگ وہاں پہ سلسلے کی تعلیمات کے لیے کتنا پریشان ہیں. وہاں پہ لوگ اتنے معصوم ہیں اور لوگ سلسلے سے اتنی محبت رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آتے تو سلسلے کے لیے لیکن ہم کچھ اور منظر دیکھتے ہیں. ہم سلسلے کے نام پہ جمع ہوتے ہیں لیکن جب ہم وہاں پہ کام دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہو رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں پھر ہم کیا کریں. ہم نے سلسلے کو کاروبار نہیں بنانا, ہم نے دین کو کاروبار نہیں بنانا, ہم نے اپنے بزرگوں کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. جس طریقے سے میاں حضور نے اپنے بزرگوں کی رسی کو تھامنا, اسی طریقے سے ہم میاں حضور کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. اگر ہم نے بزنس کرنا ہوتا تو ہم بھی 500 روپے اپائنٹمنٹ رکھ دیتے, ہم بھی 1000 روپے اپائنٹمنٹ رکھ دیتے, ہم بھی 2000 روپے اپائنٹمنٹ رکھ دیتے, لوگ دیتے. لیکن نہیں, ہم نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. دیکھو آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہوا ہے نا وہ آپ کو ملنا ہے, وہ آپ کو ہر صورت ملے گا. آپ مانگیں یا نہ مانگیں آپ کے نصیب کا آپ کو ملے گا. مجھے الحمدللہ رزق کی پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ توکل ہے. اب ہم یہ بولیں, اب ہم یہ سوچیں کہ ہم نے جی مدرسہ بنانا ہے, ہم نے یہ بنانا ہے, ہم نے وہ بنانا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. بھائی سلسلہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا, بزرگان دین ان کے محتاج نہیں ہوتے. وہ تو ٹھوکر مار دیں تو سونے کے پہاڑ بن جاتے ہیں. سلسلہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سلسلہ نہ واجد کا محتاج ہے, سلسلہ نہ فلاں کا محتاج ہے, سلسلہ نہ فلاں کا محتاج ہے. سلسلہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. ہر شخص اگر کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ صرف اپنے نام کے لیے, اپنے معاملات کے لیے یا پھر سلسلے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اگر سلسلے کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ آسمانوں میں لے جایا چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سلسلہ کا کام اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے, اس کے دین کا کام ہے. اور جو کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا جائے ملائکہ اس کو آسمانوں پہ لے جاتے ہیں. آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا صرف روحانی دورہ تھا, اور جو وہاں پہ جو میں نے حالات, جو معاملات جو میں نے دیکھے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میرا برا بھی لگے, لیکن بات تو سچ ہے کہ لوگ بہت پریشان ہیں. پریشانی میں پریشان کرنا, پریشانی میں پریشان ہونا یہ سلسلہ نہیں ہے, یہ سب سے بڑی پریشانی ہے. سلسلہ تو یہ ہے کہ ایک بندہ اگر پریشان ہے تو آپ اس کے لیے آسانی کریں. سلسلہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ آسانی نہیں کر سکتے تو آپ اس کے لیے صرف دعا تو کر سکتے ہو. پریشانی میں وہ مزید پریشان تو نہیں کر سکتے نا. ایک شخص میاں حضور کے نام پر آپ کے پاس آتا ہے, میاں حضور کی ویڈیو دیکھ کر آپ کے پاس آتا ہے, میاں حضور کی پوسٹ سے دیکھ کر آپ کے پاس آتا ہے, میاں حضور کا چہرہ دیکھ کر آپ کے پاس آتا ہے. وہ ایک امید سے آتا ہے, ایک آس ہوتی ہے, ایک یقین ہوتا ہے اس کو سلسلے کا کہ جس شخص کی یہ ویڈیو چل رہی ہے, جس شخص کی یہ تصویر لگی ہوئی ہے, یہ اللہ کا ولی ہے, یہ اللہ کا دوست ہے, مجھے اس در سے فائدہ ہوگا. وہ پریشان حال ہو کے اپنا سب کچھ ترک کر کے آپ کے پاس آتا ہے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا,
آپ صرف دعا کر دیں اس کے لیے. جس کے وسیلے سے وہ آیا ہے نا، جس کی نسبت سے وہ آیا ہے نا، پھر وہ جانے اور وہ جانے. لیکن جہاں پہ بات انسان کی مداخلت کی آ جاتی ہے، مداخلت سے مراد اس شخص کے درمیان اور آپ کے درمیان دنیاوی مقاصد کی آ جاتی ہے، تو پھر وہاں پہ فیض کا منقطع ہو جاتا ہے. وہاں پہ جو شخص آتا ہے پھر اس کو بھی کوئی فیض نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے پھر اس کو چھوڑ کر اس مقاصد کے پیچھے چلا گیا کہ جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا. میں کیوں کہتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ لوگ دنیا کی فکر نہ کرو، آپ لوگ دنیا کو چھوڑ دو. اپنے دنیا اتنی ہی اچھی ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے. یہ باتیں میں تلخ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں لوگوں کا حال دیکھ کر آیا ہوں. وہاں پر 700-800 لوگوں سے میں مل کر آیا ہوں کہ سلسلے کے نام پہ وہاں پہ کیا کیا ہوا، کتنی خرابیاں پیدا ہوئیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں. ایک شخص تو مجھ سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ انہی سلسلے سے ہیں کہ جو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. اب جو ہوا ہے اس کا ذکر ہم نہیں کرتے، وہ کوئی بھی ہو، ہمیں سب عزیز ہیں. ہمارے سارے پیر بھائی ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے سارے مریدین ہمارے سروں کے تاج ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں جو غلط ہوتا ہے پھر اس کی اصلاح بھی کی جاتی ہے. تو جو لوگ اپنے سلسلے کے معاملات کو چھوڑ کر ان خرافات میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ گمراہی اور خرابیاں ہی پیدا ہوتی ہیں. اور جو لوگ سلسلے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں پھر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں وہ بھی دیتا ہے جن کی ان کو تمنا ہوتی ہے، اور وہ بھی دیتا ہے کہ جن کی ان کو تمنا نہیں ہوتی. اللہ تبارک تعالیٰ پھر ہر نعمت سے نوازتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ بات میں تمام لوگوں سے کہوں گا، جتنے بھی لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان سب کو میرا یہ پیغام ہے، بلکہ میرا نہیں، یہ میاں حضور کا پیغام ہے. کیا؟ کہ تمہاری ساری عبادتیں، تمہاری ساری ریاضتیں، تمہارے تمام اعمال، تم نے زندگی میں کبھی تہجد قضا نہ کی ہو، تم نے ساری زندگی روزہ رکھا ہو، تم نے ساری زندگی نماز پڑھی ہو، اگر تم نے کسی ایک انسان کا بھی دل توڑا نا، کسی ایک انسان کا بھی دل توڑا یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس کو استعمال کیا، تو یاد رکھنا یہ سب کچھ تمہارا ضائع ہو جائے گا. کیونکہ عبادت کا معاملہ اللہ اور تمہارا ہے، اور خلق کا معاملہ یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ رب العزت نے فرعون کو چھوٹ دی، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے اس کو نہیں پکڑا. اس نے سرکشی کی، اللہ نے اس کو نہیں پکڑا اور ڈھیل دی. اس نے لوگوں پہ ظلم کیے،
اس نے جب لوگوں پہ ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے اپنے ایک دوست کو چنا، اپنا نبی بھیجا کہ تم اس کو سمجھاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان جائے۔ کس کے بارے میں؟ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، حکم دے رہا ہے کہ تم نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ مان جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اپنا زور چلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ پھر وہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ آ گیا۔ جب تک سمجھنا میری اس بات کو سمجھنا، کیا جب تک فرعون کا اور اللہ کا معاملہ تھا نا، اللہ نے اس کو ڈھیل دی، چھوڑ دیا۔ جب بندہ بیچ میں آیا نا، پھر اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا، پھر اس کی گرفت بہت سخت تھی، پھر اس نے نہیں چھوڑا۔ اسی طریقے سے کسی شخص آپ سے کسی امید کا وابستہ ہونا، یہ بھی اللہ کا تم پر ایک نعمت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ سب سے بڑی عبادت خلق کی خدمت ہے، سب سے بڑی عبادت مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ وہ کہتا ہے خوب ملتے ہیں ہر بد اور نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ہی تو ملتے ہیں ہر ایک سے ہم، پتہ نہیں کس روپ میں تو ہمیں مل جائے۔ وہ تمہیں آسمانوں میں نہیں ملے گا، وہ تمہیں مسجدوں میں نہیں ملے گا، وہ تمہیں مدرسوں میں نہیں ملے گا، وہ تمہیں مندر میں نہیں ملے گا، وہ تمہیں گرجا گھر میں نہیں ملے گا، وہ تمہیں مخصوص جگہ میں نہیں ملے گا جو تم نے بنائی ہوئی ہے۔ وہ تمہیں اگر ملے گا تو انسانوں میں ہی ملے گا۔ انسانیت کی معراج ہی یہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو بھی تم نہیں سمجھو گے۔ انسان کا انسان بن جانا ہی ولی ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ اس کے بعد پھر ولایت کا سفر شروع ہوتا ہے کہ جب انسان بنتا ہے۔ ابھی ہم لوگ آدمی ضرور ہیں، لوگ ضرور ہیں، لیکن جب انسان بنتا ہے نا، پھر اس کا آگے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ مجھے خیر اگر میری بات سے اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، کیونکہ میں نے سچائی کی بات کی ہے، میں نے سچ کی بات کی ہے، ایک ایسا سچ جو واقعی کڑوا ہے، لیکن ہمیں ابھی بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہمیں تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے لیے نہیں بلکہ سلسلے کے لیے ایک جگہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ اگر میاں حضور کے 50 خلفاء ہیں اور اگر وہ 50 لوگ صرف سلسلے کے لیے ہی کام کریں نا، تو ان کے پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہوں گے۔ اور اگر میاں حضور کے 50 خلفاء اپنے اور اپنے ادارے کے لیے کھڑے ہوں تو ان کے پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہوں گے آپ خود انگلیوں سے گن لیں گے۔ کیونکہ لوگ سلسلے سے محبت رکھتے ہیں، سلسلے سے عقیدت رکھتے ہیں، لوگ سلسلے کا فیض چاہتے ہیں۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف اور صرف سلسلے کے بارے میں بتانا ہے۔ اچھا، یہ معاملہ صرف یہیں تک نہیں ہے،
یہ معاملات ہندوستان میں بھی ہیں، یہ معاملات بنگلہ دیش میں بھی ہیں، یہ معاملات یو کے میں بھی ہیں، یہ معاملات یو ایس اے میں بھی ہیں۔ میرا پیغام صرف کراچی کی حد تک محدود نہیں ہے، صرف پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے۔ سلسلے کا پیغام یاد رکھنا، پوری دنیا میں جتنے لوگ جہاں جہاں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سلسلے سے محبت رکھتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے ہے، اللہ کا واسطہ اپنے اصل کی جانب لوٹ آؤ، اپنے اصل کی جانب لوٹ آؤ، اپنے اصل کی جانب لوٹ آؤ۔ تم خود لوٹ آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب تمہارا رب لوٹائے گا نا، پھر تمہارے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا، کیونکہ رب نے اپنے اصل ہی کی جانب لوٹانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پہ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں رکھ اور اس دنیا سے اٹھائے، کہ جو لوگ ماہ رجب میں میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، جن لوگوں نے سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے، جو لوگ سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یا جو لوگ سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کریں گے، ہر کام میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ رکھا ہے، ہر کام کا ایک طریقہ کار ہے۔ آپ لوگوں سے ایک بات میں نے کہی تھی کہ پہلے ہم نے 313 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا ہے، جب 40 دن مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد 1111 کی تعداد 40 دن مکمل کریں گے، اس کے بعد یکم رجب سے، جو ابھی یکم رجب شروع ہوا ہے، اسے 1900 کی تعداد مکمل شروع کریں گے۔ 1900 کی تعداد وہ لوگ شروع کریں گے کہ جن لوگوں نے 1111 کی تعداد 40 دن مکمل کر لی ہے۔ جن لوگوں کی تعداد 1111 کی ابھی چل رہی ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی تعداد 10 رجب تک 1111 کی مکمل ہو، کچھ لوگوں کی 5 رجب تک مکمل ہو، کچھ لوگوں کی 20 رجب تک مکمل ہو۔ جب بھی آپ کی 1111 کی تعداد 40 دن مکمل ہوگی، آپ نے دوسرے دن سے 1900 کی تعداد مکمل کریں گے آپ لوگ، اور اسی ترتیب کے ساتھ کریں گے اور اسی پرہیز کے ساتھ کریں گے، انہی معاملات کے ساتھ کریں گے جو میں نے جیسا کہا ہے۔ اس کے اندر اگر کسی قسم کے کوئی مسائل پیش آتے ہیں، کوئی مشکلات پیش آتی ہیں اور کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ لوگوں کو، تو ہمارے ٹیلی گرام کا گروپ ہے، آپ ہمارے ٹیلی گرام کا گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اور باقی تو ماشاءاللہ ٹیلی گرام کے گروپ کو ہی اگر میں دیکھوں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں بھی موجود ہیں، اور جو گروپ ہمارا پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک اوپن ہوتا ہے، آپ اس رات 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک اس گروپ میں اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ اس گروپ کو جو دیکھتے ہیں وہ میں نے باقاعدہ طور پر اپنے بزرگوں کے حکم سے، طاہر ندیم قادری صاحب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ اس میں ان کو جواب دیتے ہیں اور ان کے طریقہ کار سمجھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے واٹس ایپ گروپ ہیں اور دوسرے نیٹ ورک پہ گروپ ہیں۔ باقی کسی بھی قسم کے کوئی مسائل، کوئی مشکلات آپ لوگوں کو پیش آتی ہیں تو آپ لوگ اس مسائل اور پریشانی ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو وقت گزرے گا، ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے حکم سے ہم کچھ نئے سلسلے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً لاتے رہیں گے۔ زندگی تو بہت مختصر سی ہے، لیکن سلسلے کا کام بہت وسیع ہے، اور یہ ہمیشہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اچھا، رجب کے مہینے کے اندر جو لوگ میرے ساتھ سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہیں اور اس رستے پہ چل رہے ہیں، ان کے لیے ایک خاص تحفہ ہے ماہ رجب کا۔ رجب جو لفظ ہے، اس کو بیسیکلی اگر دیکھا جائے نا تو یہ ایک بزرگی والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان امتیوں کا مہینہ ہے۔ رجب کا جو مہینہ ہے نا،
میاں حضور فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کے اندر آپ کو ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جس میں اللہ رب العزت کی شان بیان کی گئی ہو، اللہ رب العزت کی بزرگی بیان کی گئی ہو، اللہ رب العزت کا جلال بیان کیا گیا ہو. کہ جیسے میاں حضور فرماتے ہیں کہ یا مالک ملک یا ذوالجلال والاکرام، اگر کوئی شخص یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام یہ 1100 کی تعداد دن میں کسی بھی ٹائم اس کو پڑھ لیتا ہے، چاہے وہ چلتے پھرتے پڑھ لے، چاہے وہ کسی ایک جگہ کا انتخاب کر کے پڑھ لے، یا پھر ایک جگہ کا تعین کر کے پڑھ لے، اس میں کوئی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر یکم رجب نکل گئی ہو تو وہ 9 چندی جمعرات سے شروع کر لیں. 9 چندی جمعرات اب کل آنے والی ہے، 9 چندی جمعرات کل یا پرسوں 9 چندی جمعرات ہو جائے گی، تو یہ 9 چندی جمعرات سے شروع کر لیں اور 1100 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 1100 مرتبہ اس کو 40 دن مکمل کر لے پورے. سب سے بڑا فائدہ اس کو یہ ہوگا اس شخص کو کہ اس کے دشمنوں میں نا اس کی ہیبت سوار ہو جائے گی، اس کے دشمنوں کا وار اس پہ نہیں چلے گا. جو یہ شخص یہ پڑھے گا وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ ہو جائے گا جو یہ اسم پڑھے گا. اور جب وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ ہوگا تو وہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ ہو جائے گا. اور جب وہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ ہوگا تو پھر وہ منافقوں سے محفوظ ہو جائے گا. اور یہ اسم پڑھنے والا شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کو کوئی مقام و مرتبہ ملے، اس کو کوئی بادشاہی ملے، اس کو کوئی رتبہ ملے، اس کو ولایت ملے، اس کو خلافت ملے، اس کو بزرگی میں ایک مقام ملے، یا پھر دنیاوی معاملات میں اس کو سرداری ملے، اس کو بادشاہت ملے، اگر وہ نوکری کرتا ہے، اگر وہ ASI ہے، SHO لگے، SHO کی خواہش ہوتی ہے وہ DSP بنے، DSP کی خواہش ہوتی ہے وہ SP بنے، SP کی خواہش ہوتی ہے وہ SSP بنے، SSP کی خواہش ہوتی ہے وہ DIG بنے، DIG کی خواہش ہوتی ہے وہ IG بنے. تو وہ شخص اس مہینے میں 1100 مرتبہ یا مالک ملک یا ذوالجلال والاکرام یہ اسم پڑھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 40 دن کے اندر اندر اس کے ایسے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے کہ جس کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ رب الارباب ہے، وہ مجیب الدعوات ہے، وہ حل المشکلات ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اور یہ قدرت کا قانون ہے کہ جب تم اس کی شان بیان کرو گے، اس کے مقام جلال کو ظاہر بیان کرو گے تو وہ تم سے راضی ہوگا. اور جس مقصد کے لیے کرو گے اس مقصد میں تمہیں کامیابی ملے گی. تو آج کا یہ تحفہ ہے میری طرف سے آپ کے لیے. اور یا مالک ملک یا ذوالجلال والاکرام، یہ میں آپ کو وہ اسم بتا رہا ہوں کہ جو آج تک میرے معمول میں ہے. مجھ سے پہلے 40 سال سے میاں حضور کے معمول میں ہے. میں آپ کو وہ وظائف نہیں بتاتا جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جو مجموعہ وظائف میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. میں آپ کو انہی وظائف کی اجازت دیتا ہوں، انہی عمل کی اجازت دیتا ہوں جو میں نے خود کیے ہوئے ہوتے ہیں. میں آپ کو وہی وظائف بتاتا ہوں جس پہ میں نے عمل کیا ہوتا ہے، جس پہ میں عمل کر رہا ہوتا ہوں. اور جب میں آپ کو بتاتا ہوں تو پھر میں اور اس میں پختگی اپنے لیے لے آتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ
کہ تم لوگوں کو وہ بتاؤ جو تم خود کرتے ہو، وہ نہ بتاؤ کام جو تم خود نہ کرتے ہو۔ میں زیادہ تر وظائف یا عملیات یا وہ طریقہ کار میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو خود میرے اور میرے بزرگوں کے پریکٹیکل میں رہے ہوتے ہیں، اور ان وظائف کی اجازت ہمارے پاس باقاعدہ طور پہ شتاریہ خاندان کی اس کی اجازت ہے ہمیں۔ شتاریہ خاندان حضرت شیخ عبداللہ شاہ شتار رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور شتاریہ خاندان ایک بہت بڑا خانوادہ ہے، ایک بہت بڑا خاندان ہے کہ جس کے اندر کافی سلاسل کی نسبتیں شامل ہیں۔ اس خانوادے سے ہمیں اس کی اجازت ہے، اور اس کی اجازت ہمارے پاس ہندوستان کے ایک بزرگ گزرے حضرت شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خانوادے سے بھی ہمیں اس کی اجازت ہے، اس اسماؤں کی۔ میں نے آپ کو وہ طریقہ کار بتایا ہے جو باقاعدہ طور پہ ہمارے خود اپنے اعمال میں ہے، موجود عمل میں ہے ہمارے خود۔ جو چیز آپ کے عمل میں ہوتی ہے، وہ چیز اگر آپ لوگوں کو تعلیم کرتے ہو نا، تو یاد رکھنا اس کا فیض جلدی جاری ہوتا ہے، اور پھر اس کی اجازتیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ اور اگر آپ وظائف کتابوں سے پڑھ کر لوگوں کو بتاتے ہو نا، تو اس کے کمالات اتنے حاصل نہیں ہوتے۔ پھر لوگ بولتے ہیں یار ساری زندگی وظیفے پڑھتے ہوئے گزر گئی، ہمیں آج تک تو کوئی فائدہ ہوا نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ 1000 کتابیں، 1000 وظائف ہیں، میں روزانہ اگر وظائف کا ایک چیپٹر شروع کروں تو اس میں بتانا شروع کر دوں آپ کو، لیکن کیا بات وہی آ جاتی ہے کہ جو چیز آپ کے عمل میں ہے نا، آپ وہ چیز بتائیں، اس کا فائدہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اور جو چیز ہم کتابوں سے پڑھ کر بتاتے ہیں نا، جو صاحب کتاب سے جو اجازت ہوتی ہے نا، پھر اس کا فیض ہوتا ہے۔ ایک فیض ڈائریکٹ، ایک فیض انڈائریکٹ۔ اب سمجھ گئے آپ؟ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آپ نے اچھی طریقے سے پڑھا ہوگا نا، بس یہ وہی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ماہ رجب کی برکت عطا فرمائے۔ میں بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے ایک آدھ دن میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اور پھر ہم جب نئے سلسلے کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی ہماری ہوتی رہیں گی۔ اور باقی آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی مسائل ہوں، تو ٹیلی گرام ہمارا گروپ ہے، اور باقی واٹس ایپ گروپ کے بھی لنکس انشاءاللہ تعالیٰ یہ نویز اس میں ڈال دیں گے آپ کے لیے۔ اور خاص کر ماہ رجب میں نے ایک نقش اپنے بزرگوں کی اجازت سے سورہ قریش کے لیے وہ نقش ترتیب ابھی میں نے دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام چل رہا ہے۔ جب وہ نقش تیار ہو جائے گا تو پھر میں وہ بھی آپ لوگوں کو دے دوں گا، اور پھر اس کی برکتیں آپ دیکھنا اپنے گھر میں، اپنے آنے والی نسلوں میں، کہ زندگی بھر آپ اور آپ کی اولادیں اس سلسلے کو دعائیں دیں گے۔ خاندان قادری، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ قلندریہ، نسبت ہماری ابو العلائی ہے، اور یہ سارا فیض انہی خانوادے کا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس سے کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔